اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کا چاند آج دوسری تاریخ میں داخل ہو چکا ہے۔ غم حسین ایک مرتبہ پھر تازہ ہے۔ ہر جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے پرسہ داران، ماتم داران اپنا پرسہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان گریہ کناں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خلاق کائنات ہماری یہ عزاداری، ہماری پرسہ و عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پرسہ و عزا کے حقیقی وارث حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور فرمائے۔ معارف ولایت چینل کے توسط سے حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی، اس کے ضمن میں معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں، اور کل عرض کیا تھا کہ حق وجود ہے، باطل عدم ہے، حق عدل ہے اور باطل ظلم ہے۔ ان دونوں کے درمیان نسبت وجود اور عدم کی ہے، یعنی دن اور رات، جس طرح کے دن ہو تو رات نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے کہ رات ہو تو دن نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ دن کا نہ ہونا یہی رات ہے، یہ خود بخود رات کو جنم دیتا ہے۔ یہ دو وجود نہیں ہیں بلکہ ایک وجود ہے، اور وہ حق ہے اور وہ دن ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو آپس میں جمع کیا جائے تو عقل اس کے خلاف ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ محال ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ دن اور رات کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کی ماہیت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہو سکیں۔ لیکن اگر کہیں پہ ایسا نظریہ قائم کیا جائے کہ یہ دونوں آپس میں جمع ہو جائیں تو یہ انسانی عقل کے بالکل خلاف ہے، اور اگر اسلام میں اس طرح کا نظریہ آ جائے تو یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس طرح کے امور کے جہاں پہ عدل اور ظلم کو اکٹھا کر دیا جائے، حق و باطل کو جمع کر دیا جائے، اس طرح کے نظریے کے خلاف خود خداوند عالم نے قرآن کریم میں بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا اور فرمایا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ تم حق و باطل کو آپس میں ملا نہ دو، در حقیقت تم حق کو چھپا رہے ہو، در حالانکہ تم جانتے ہو۔ انسان جانتا ہے، انسان کی عقل بتلاتی ہے، انسان کی عقل رسول باطنی ہے جو انسان کو واضح طور پر سبق اور درس دیتی ہے کہ حق اور باطل آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جان بوجھ کے سازش کرتا ہے۔ جب کہا جائے گا اسلام میں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ مومنین یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خیر حق ہے، عدل ہے، اور شر ظلم ہے۔ خیر اور شر دونوں کی نسبت اللہ کی طرف دینا، یعنی خدا عدل اور ظلم دونوں اکٹھے انجام دے سکتا ہے، حق و باطل دونوں بھلا جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ان کی نسبت اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف اس کی نسبت دی جائے۔ در حقیقت اس ضمن میں جو سازش ہے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور مومنین کو سمجھنے کی ضرورت ہے حقیقت میں اس طرح کا نظریہ پیش کرنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی مطمع نظر کیا ہے، وہ کہاں تک بات کو لے جانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت اس کے ضمن میں سازش یہ ہے کہ جب اللہ کے یہاں عدل کا انکار کر دیا تو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل، ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء معصوم نہیں ہیں تو پھر ان کے بعد آنے والے خلفاء جانشین وہ معصوم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ خلیفہ لا یعذل بالفسق، کہ خلیفہ فسق اور فجور اور گناہ کی بات بھی اگر انجام دے تو اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، وہ خلیفہ ہی رہتا ہے، وہ جانشین رسول رہتا ہے۔ در حقیقت یہ اس انداز میں کہ ایسے گناہ گار لوگ کہ جس طرح کا یزید تھا کہ جس نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جو راکب دوش پیمبر تھے ان کو ذبح کرنے تک، اور ان کی آل پاک کو مظلومیت کے عالم میں اس انداز میں کوفہ و شام کے بازاروں میں
بے مکنا و چادر ان کو لے جانے اور پتھروں کی بارش میں ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں رکھنا، یہ سب ان کے لیے حلال ہو جائے، کیونکہ یہ اگر گناہ کر دے تب بھی خلیفہ رہے گا۔ تو اس اسٹیٹمنٹ سے جب حق و باطل کو ہم جمع کر دیتے ہیں تو پھر یزید جیسے حکمران کا خلیفہ ہونا یہ شرعی قرار پائے گا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اور یہ ترہ امتیاز ہے، یہ افتخار ہے مکتب اہل بیت کا کہ اہل بیت کے مکتب میں اور مذہب جعفریہ میں عدل کو اصول دین میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے کہ توحید کے بعد عدل کو ماننا واجب ہے۔ یہاں توحید کے بعد عدل کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ عادل ہونا چاہیے، اللہ کے یہاں خیر ہی خیر ہو، اللہ کے یہاں وہ حق محض ہے، وہ حقیقت میں اللہ حق ہے، اور اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ حق ہے۔ اور جب اللہ عادل ہے تو پھر اس کے بھیجے ہوئے نبی معصوم اور عادل ہوں گے، اور اگر نبی معصوم ہوں گے تو ان کے جانشین بھی معصوم اور عادل ہوں گے، اور یہ مکتب اہل بیت ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبول نہیں کرتا اس بات کو کہ کوئی گناہ گار گواہی پیش کرے، یعنی اگر کوئی عادل نہیں ہے، اگر کوئی عام مسلمان گناہ گار ہے اور عادل نہیں ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز قبول نہیں ہے، چاند کے متعلق اگر وہ گواہی دیتا ہے تو وہ اس کی قبول نہیں ہے، اگر وہ پڑھ کے مجتہد بن بھی جاتا ہے اس کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایک عام مسلمان بہت بڑے مرتبے پر بھی پہنچ جائے تو وہ اسلام کی مرکزی جو سیٹیں ہیں، مرکزی جو عہدے ہیں، ان پہ فائز نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس کو کوئی مقام نہیں ملتا۔ تو پھر ایک وہ امام کہ جو دین و دنیا کا امام ہو، اس دنیا و کائنات کا امام قرار پائے، جو جانشین رسول پروردگار قرار پائے، اور خود رسول اللہ کے جس کو اللہ رب العزت مبعوث برسالت فرمائے اور اپنا پیامبر بنائیں، وہ کس طرح معصوم نہ ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خلاق کائنات ہمیں عصمت کبریٰ کے ساتھ متصل رہنے کی اور حق پسند اور حقیقت پسند بن کے دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔